اعوذ باللہ من الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پہ پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشیمیہ نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جانو لا الہ الا اللہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے؟ کہ تم جانو لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جاننے کا حکم دے رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن مجید میں جاننے کا حکم دیا، لا الہ کو جاننے کا حکم دیا ہے، پر ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم اسے پڑھ کر ہم سمجھ رہے ہیں ہم اس کا حق ادا کر لیے، یعنی کہ ہم 10 سیکنڈ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں 10 سیکنڈ جو ہے پڑھ کر ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے اس کا حق ادا کر لیا اور ہم عمل میں لگ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم جانو لا الہ الا اللہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پڑھ کر سمجھ رہے ہیں ہم نے اس کا حق ادا کر لیا۔ اب اسے ہمیں جاننا ہے، جاننے کے لیے ہم علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اتنے دن سے جو ہے کلمے کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے مزید ہمارے علم میں جو ہے اضافہ عطا کرے اور ہمارے دل میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تصدیق عطا کر دے۔ اب دیکھیے ہم جو سیکھ رہے تھے کلمے کو سیکھ رہے تھے، کلمے میں ہم جو ہے لا کو جانے، یعنی کہ لا سے مراد کیا ہے، یہاں پہ کون سا انکار لیا جا رہا ہے، کس کا انکار کیا جا رہا ہے اور کس کی الوہیت پن کی جو اس بات ہمارے دل میں کرنا ہے وہ ہم سیکھ رہے تھے۔ اور ہم پچھلے لیکچر میں دیکھیے ہم نے کیا دیکھا کہ اعتبارات الہ دیکھا ہے۔ اعتبارات الہ کتنی ہے؟ 4، ذات، صفات، آفر اور آثار۔ ہم جو ہے آثار کو لے کر سمجھ رہے تھے کہ اللہ الہ ہے تو کیسا ہے؟ کہ اللہ مالک ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے، یعنی کہ اللہ مالک ہے یہ ہمارے دل میں اتارنا ہے، یعنی کہ ہم جو ہے اللہ کو کائنات میں دیکھیے دو ہی ذات ہے، ایک کیا ہے؟ خالق ہے، ایک مخلوق ہے۔ یعنی کہ مخلوق جو ہوتی ہے جو پیدا کی گئی اسے مخلوق کہتے ہیں، اور جو خالق ہے وہ کیا ہے؟ مالک ہوتا ہے، سارے جہانوں کا، ذرے ذرے کا مالک ہوتا ہے۔ جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اب دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی غیر کو اگر ٹھہرا رہے یا ہم اپنے آپ کو ٹھہرا رہے، یعنی کہ ہم کسی غیر کو مالک سمجھ رہے یا ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسی غیر کو ہم دیکھ کر یہ کہہ رہے کہ یہ فائدہ دے گا، یہ نقصان دے گا، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک کر رہے ہیں یا ہم اپنے آپ کو شریک کریں۔ یعنی کہ دیکھیے جس کے دل میں اللہ مالک ہے یہ تصدیق نہیں ہوتی تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ مالک نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ یا تو اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے یا دوسروں کو سمجھتا ہے، یعنی کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ یعنی کہ یہ شرک جو ایسا گناہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے راضی نہیں ہوگا، یعنی کہ جو شرک ہے اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوتا، یہ سب میں بڑا گناہ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ایسا گناہ ہے، یہ ڈائریکٹ اس کا جو ہے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ہمیں جو ہے اسے بچنے کے لیے اللہ مالک ہے یہ دل میں تصدیق کرنا۔ یہ تصدیق کب کریں گے؟ جب علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں گے، جب یہ اللہ مالک ہے جب دل میں اتاریں گے، جب ہم یہ علم حاصل کریں گے اللہ مالک ہے، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جہنم سے نجات پانے کے لیے، منیمم ریکوائرمنٹ ہے اللہ ہی مالک ہے دل میں تصدیق ہونا۔ پر ہم کیا کرتے؟ ہم یا اپنے آپ کو رکھتے یا ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے یا ہم کسی غیر کو سمجھتے کہ یہ فلاں یہ چیز کا مالک ہے، فلاں یہ چیز کا مالک ہے۔ ہمیں اسباق کو اختیار کرنا ہے، اسباق کو مالک نے بٹھانا ہے، ہمیں اسباق کو اختیار کرنا ہے، مگر مالک صرف اللہ ہے یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے اللہ مالک ہے یہ دل میں تصدیق کرنا ہے۔ جب یہ اللہ مالک ہے جب یہ دل میں اتاریں گے، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جہنم سے نجات پانے کے لیے، منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ آثار میں الہ کیسا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک۔ اور ہمارے پاس دیکھیے جب اللہ سارے جہانوں کا مالک ہے تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ ذرہ ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کیا ہے؟ وہ امانت ہے۔ اللہ مالک ہے یہ دل میں اٹھانا ہے، جب اللہ مالک ہے جب دل میں اتاریں گے تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم امانت کو اللہ کی مرضی سے استعمال کریں گے۔
جب ہم اللہ مالک ہے جب دل میں اتاریں گے تو ہم کیا کریں گے، جو امانت اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اسے ہم اپنی مرضی سے لگائیں گے، اور یہ جو اللہ اپنی مرضی سے جگائیں گے تو کیا ہے، یہ جو ہوگی جس میں جو ہے ہم سزا پائیں گے۔ جو بندہ امانت، سارے کائنات کا رب کون ہے، سارے کائنات کا مالک کون ہے، اللہ ہے، اللہ ہی مالک ہے، دل میں تصدیق کرنا۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کیا ہے، امانت ہے۔ اب یہ امانت کو ہمیں اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا ہے، کہ اللہ کی مرضی سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ جب اللہ کی مرضی سے ہم استعمال کریں گے، جب اللہ کی مرضی کے تحت ہم اسے ادا کریں گے تو ہم جزا ملے گا۔ اگر ہم اپنی مرضی کو لے کر استعمال کریں گے تو ہم سزا پائیں گے۔ یعنی کہ سب میں بڑی امانت، یعنی اب دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں کئی چیزیں امانت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جسم دیا، قلب دیا، روح دیا، اللہ پاک نے ہر چیز امانت دی، اللہ پاک نے ہمیں۔ اور ہمارے پاس دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہمیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس، یہ سب کیا ہے، امانت ہے، یہ تحفہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں، یعنی کہ ہم گفٹ دیتے ہیں، تو ہم کسی کو جا کے ہم دوسرے دن جا کے کہہ سکتے ہیں کیا، تحفہ دے دو، کیا بولتے ہیں، ارے کتنے غیرت مند ہے، دیکھو گفٹ دے کے پھر گفٹ کو واپس لے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ سب امانت دیا ہے، اور یہ امانت اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھیں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جسم پوچھیں گا، قلب پوچھیں گا، روح پوچھیں گا، اور جو اللہ پاک نے کئی کئی رشتے ہمیں دیا ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حساب لے گا۔ اور سب میں بڑی جو امانت اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ اللہ پاک نے ہمیں امانت دی ہے، یہ سب میں بڑی امانت ہے۔ اب اللہ مالک ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگی تو بندہ کیا کرے گا، یہ جو ماں باپ ہے، یہ رشتے کو بھی جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے ادا کرے گا۔ یعنی کہ وہ بندہ کیا کرے گا، وہ بندہ اللہ کی مرضی کے تحت ماں باپ کی یہ فرما برداری کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو جس کے ماں باپ ناراض اس کے اللہ پاک بھی ناراض، جس کے ماں باپ ناراض اللہ تعالیٰ بھی ناراض، جس کے ماں باپ کی جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، یعنی کہ ہمیں ماں باپ، اللہ پاک نے سب میں بڑی امانت ایک جو دی ہے، وہ امانت کیا ہے، ماں باپ۔ اب یہ ماں باپ جو امانت ہمیں دیا ہے اللہ پاک نے، اسے ہمیں اچھی طرح سے ادا کرنا ہے۔ اب بندہ کون ادا کرے گا، جس کے دل میں اللہ مالک ہے، جب بندے کے دل میں اترے گا تو بندہ یہ سوچے گا کہ اللہ پاک نے مجھے امانت دیا ہے، یہ اللہ پاک ہمیں جو امانت یہ پوچھے گا تو یہ امانت کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ جس کے والدین کی رضا میں، یعنی کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، جس کے والدین ناراض اللہ بھی ناراض۔ تو ہم دیکھیں، ہم کتنے بھی لمحات ہم سجدے میں گڑ گڑا لے، ہم کتنے بھی لمحات ہم جو ہے کتنے بھی عمل کر لے، اگر ہمارے ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے مثالیں بیان فرماتا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خود کی جو ہے خود کی مثال ماں سے جو ہے جوڑ کر بتایا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے خود سے ماں کو جو ہے جوڑا ہے، تو ماں باپ سب میں بڑی نعمت ہے، سب میں بڑی امانت ہے، تو امانت کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ وہ ادا کرنے والا کون ہے، جس کے دل میں اللہ مالک ہے، جب بندے کے دل میں اترتا تو یہ سمجھتا کہ یہ ملک اللہ کی ہے، اب یہ امانت کو میں اچھی طرح ادا کرنا ہے، یعنی کہ جو اللہ پاک نے اللہ کی مرضی سے ہمیں استعمال کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے تحت ہمیں سے ادا کرنا ہے۔ جب یہ ادا کریں گے تو ہم جزا پائیں گے، جب ہم جزا کیا ہے، جب ہم ماں باپ کو ہم راضی کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اگر ہم ماں باپ کو ناراض کریں گے تو اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ماں باپ کو راضی کرنا ہے، اور ہم کتنے بھی لمبے لمبے سجدے کر لو، ہم کتنے بھی عمل کر لو، اگر ہمارے ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ہمارے ماں باپ کو راضی کریں گے تو ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں تم میں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں،
फिर सहाबा ने अर्ज़ फरमाया, यानी कि सहाबा जैसे मुक़द्दस जमात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं तुम में बड़े-बड़े गुनाहों की खबर ना दूँ? इस पर सहाबा फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी फरमाइए। तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब में बड़े-बड़े गुनाहों की खबर दी जा रही है इस हदीस मुबारका में कि पहला गुनाह ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना है। यानी कि अल्लाह के अलावा हम किसी को शरीक जानेंगे या हम अपने अल्लाह के सिवा हम अगर किसी को शरीक जानेंगे, यानी कि अल्लाह को अगर नहीं जानेंगे, यानी कि अल्लाह को मालिक नहीं जानेंगे, तो हम किसी और को, या तो हम अपने आप को मालिक समझते हैं या दूसरों को मालिक समझते, यानी कि ये सब में बड़ा गुनाह है। दूसरा गुनाह आप फरमाते हैं कि किसी इंसान का कत्ल करना, और तीसरा गुनाह फरमाते कि वालिदैन की नाफरमानी करना। आज फी जमाना ये हाल हो गया है कि हम वालिद को जो है, हमारे वालिदैन यानी कि हमारे माँ-बाप को हम कुछ कुछ हम जो है एक एक जो है हम लाइक वाइज़ हम जो है कैसा ले रहे हैं, ईज़ी ले रहे हैं। यानी कि आज हमारे वर्डिंग्स में मैं कह रही हूँ कि हम जो है ईज़ी ले रहे हैं हमारे माँ-बाप को। हम माँ-बाप का हक अदा नहीं कर रहे हैं, हम माँ-बाप को पूछते नहीं हैं। हम समझते हैं, हम ये कहते हैं कि ये तो हमारा जनरेशन कुछ और है, उनका जनरेशन कुछ और है। वो तो एक्सपीरियंस्ड है, देखा गया तो हम उनसे पूछना चाहिए। आज हम जो है कौन से भी आ जाए, हम तो कोई सा भी रीज़न आए तो कुछ भी आए तो हम क्या बोलते हैं, अरे चलो ईज़ी ले लेते हैं हम, हमारे माँ-बाप का क्या है, चलो ईज़ी ले लेते हैं हम। मगर यहाँ पे देखिए, अगर हम माँ-बाप को नाराज़ करेंगे तो अल्लाह को नाराज़ करे जैसा है। तो हमें माँ-बाप को राज़ी करना है। अब माँ-बाप को कौन राज़ी करता है? जो इसके दिल में अल्लाह मालिक है उतरता है, तो वो क्या करता है? वो माँ-बाप की फर्माबरदारी करता है, वो माँ-बाप को राज़ी करता है। यानी कि सब में बड़ी अमानत, और ये अमानत अल्लाह ताला पूछेंगे, और जब बंदा इसको अमानत को अदा करेगा तो जज़ा भी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, इस हदीस मुबारका से हमें क्या पता चल रहा है कि सब में बड़ा गुनाह क्या है? तीसरा गुनाह कि हमें जो है माँ-बाप, वालिदैन की नाफरमानी करता है। और इस मौके पे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम जो है टेक लगाकर बैठे हुए थे। सहाबा से जब आप फरमा रहे थे, जब आप टेक लगाकर बैठे हुए थे, आप जब सामने हटे, आप सामने हटकर जो है फिर 3 बार ये बताए, यही सहाबा की जमात को बता रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 मर्तबा फिर इस गुनाह को दोहराया, और फिर कहा कि झूठी गवाही देना और झूठी शहादत देना, यानी कि ये सब में बड़े गुनाह है। तो हमें माँ-बाप की नाफरमानी नहीं करना है। अब जो बंदा माँ-बाप की नाफरमानी कर रहा है, मतलब उसके दिल में अल्लाह मालिक है उतरा ही नहीं है। हमें अल्लाह मालिक है दिल में तस्दीक करना। जब बंदा अल्लाह मालिक है उसके दिल में तस्दीक होगी, तो उन्हें क्या करता, ये मिल्क अल्लाह की है, ये अमानत है, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से जो है उसे इस्तेमाल करता। इस्तेमाल करने से मुराद उसे अदा करता, उसके हुकूक अदा करता है, उसकी फर्माबरदारी करता है। अब देखिए, वालिदैन इतनी बड़ी अमानत है, इतनी बड़ी अमानत है, कि अगर बंदा माँ-बाप की नाफरमानी करेगा तो सौ में बड़ा, यानी कि जिसकी आखिरत, यानी कि जिसकी आखिरत जो है आखिरत में जो है आखिरत का जो है खात्मा, यानी कि उसका खात्मा जो है एक खैर पे नहीं हुआ, यानी कि खात्मा उसका ना खैर पे नहीं हुआ, तो उसका एक सब में बड़ा सबब यही है, उसको वो जो ना माँ बाप की नाफरमानी करा। तो हमें चाहिए कि हमें माँ बाप की फर्माबरदारी करना है। और एक रिवायत में आता है, यानी कि और एक हदीस मुबारका में आता है कि जन्नत की खुशबू 1000 मील से, यानी कि 1000 मील से आना शुरू हो जाएगी। और जब लोग जन्नत में जाएँगे, वो लोग को जो है 1000 साल, यानी कि 1000 साल मील की ये मुसाफ़ा से दूर से जो है जन्नत की खुशबू आने लगेगी। और जो जन्नत की खुशबू नहीं पाएँगे, उनके बारे में बताया जाता है कि वो 4 लोग हैं जो जन्नत की खुशबू नहीं पाएँगे। और जो वो 4 लोग क्या है, एक वो लोग हैं जो रिश्ते तोड़ने वाले होते हैं। यानी कि रिश्ता हमें नहीं तोड़ना है। आज हमारा हाल ये हो गया है कि अगर हमें कोई कुछ बड़ी बात बोल दिए तो हम रिश्ता तोड़ देते हैं। मगर हुकूक में एक हुकूक है, अल्लाह पाक का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो रिश्ता तोड़ता है, हमें उसे रिश्ता जोड़ना चाहिए, और जो हमें महरूम रखता है उसकी झोली भरना चाहिए। ये हमारा एक जो है हमें अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म दिया है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए 1000 साल से जो 1000 साल मसाफा, यानी कि उतनी दूर मील से जो है खुशबू जो जो पा सकेगा, जो नहीं पा सकेगा जन्नत की, वो 4 लोगों के बारे में इस हदीस में बताया जाता है। एक क्या है, जो रिश्ता तोड़ता है, और दूसरा क्या है, बूढ़ा ज़ानी, और तीसरा क्या है, तकब्बुर की वजह से टखनों से नीचे शलवार लटकाने वाला, और चौथा क्या है, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। यानी कि जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलती। तो देखिए, जन्नत की भी खुशबू नहीं पा सकेगा। यानी कि जो ये कौन है जिसके दिल में अल्लाह मालिक है नहीं उतरता, अल्लाह मालिक है जब नहीं उतरता, वो सज़ा भी पाता है।
यानी कि वो सज़ा भी पा रहा है। आप देखिए अल्लाह की नबी के आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस हदीस शरीफ से हमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हमें वालिदैन की फर्माबरदारी करना है। यानी कि वो जन्नत से भी दूर है, यानी कि जन्नत की खुशबू से भी दूर है, जन्नत से तो दूर ही है वो, अब जन्नत की खुशबू से भी दूर है। अब जो ब हमें चाहिए कि हमें वालिदैन की फर्माबरदारी करना है। अब फर्माबरदारी कब करेगा बंदा? जिसके दिल में अल्लाह मालिक है, तस्दीक होती है, तो बंदा क्या करता है, इस अमानत को जो अल्लाह पाक ने माँ-बाप दिया है, उसको अल्लाह की मर्ज़ी के तहत जो है ये अदा करता है, यानी कि उसके हुकूक को अदा करता है, फर्माबरदारी करता है। और देखिए और एक हदीस मुबारका में पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक कि अगर मुझे लोग के सुस्त होने के डर ना हो, मैं तुम्हें ये बात ना कहूँ, इस खबर को जो है जाके जो है गली में, बाज़ारों में जो है कह देना। अब ये हदीस को बताते हैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये 4 लोग की जन्नत की दवाई दे दो, उन्हें जन्नत में जाने से कोई शय नहीं रोक सकती। यानी कि 4 लोगों की बशारत दी जा रही है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है सहाबा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि तुम जाकर जो है बाज़ारों और गलियों में कह दो, ये 4 लोग ऐसे लोग हैं, ये जन्नत में जाने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। पहली जो है वो क्या है, एक वो औरत जिसने अपनी सारी मोहब्बत अपने कामिल यानी कि हस्बैंड पे लुटा दी और इस हाल में इंतकाल हुआ कि उसके कामिल उससे राजी हो गए, यानी कि उसके हस्बैंड उससे राजी हो गए। ये पहली जो कि जन्नत में जाएगी। दूसरी वो शख्स जिसके बच्चे ज्यादा हो। तीसरी वो शख्स के जो अपने वालिद के साथ हुस्न सलूक करे और उसके माँ बाप उस पे खुश हो राजी हो जाए, यानी कि जिसके माँ बाप राजी उसे जो है चलते फिरते दुनिया में जो है जन्नत की बशारत दी जा रही है। तो देखिए आज हमारा हाल क्या हो गया, कयामत की भी निशानी है कि लौंडी अपने आका को जाएंगे, यानी कि औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान निकलेगी। तो आज देखिए आज हमारा हाल यही हो गया। हमारा हाल ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे दिल में कलीमे की तस्दीक नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं है। हमारे दिल में अल्लाह मालिक है ये उतरा नहीं। अब अल्लाह मालिक है जब बंदे के दिल में उतरता तो उसके पास जो कुछ भी है वो अमानत देखता और अमानत देखकर अमानत को अल्लाह की मर्जी के तहत करता, अदा करता। तो अदा करेंगे तो जजा भी पाएगा। अगर बंदे के दिल में अल्लाह मालिक है नहीं उतरा तो बंदा क्या करता है, उसके पास जितने भी रिश्ते हैं, यानी कि जो माँ बाप इतनी बड़ी अमानत जो इतनी बड़ी अमानत है, वो अमानत को जो है अमानत में खयानत करेगा, यानी कि अमानत को सही तरह से अदा नहीं करेगा और वो सजा भी पाएगा। तो देखिए सजा तो देखिए वो तो जन्नत में भी नहीं जा रहा है और जो माँ बाप की खिदमत कर रहा है उसे क्या मिल रही है, उसे जन्नत की यानी कि दुनिया में बशारत मिल जा रही, वो जन्नत का हकदार है। और चौथी चीज आप बताते हैं कि जिसने ऐसी तौबा की गुनाहों की तरफ पलट कर नहीं देखा, यानी कि अब देखिए अब हम जो गाय में से जब दूध निकालते हैं तो उसको वापस दूध डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। तो उसी तरह से बंदा जो गुनाह करता है फिर गुनाहों की तरफ फिर नहीं लौटता है, उसकी तौबा के बारे में बताया जाए कि वो जन्नत जन्नत उसके ऊपर वाजिब है। इसके लिए कोई शय उसको जाने से नहीं रोक सकती। यानी कि इसमें से एक जो चीज जो अमानत के बारे में हम देख रहे हैं वो अमानत क्या है, माँ बाप की फर्माबरदारी, यानी कि माँ बाप की फर्माबरदारी जो करेगा उसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, वो जन्नती शख्स है, यानी कि उसको कोई शय जन्नत में जाने से नहीं रोक पेगी। तो हमें चाहिए कि हमें माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, हमारे माँ बाप को हमें राजी करना चाहिए, यकीनन अल्लाह की नियमतों का हकदार है। यानी कि अब देखिए अगर जो बंदा माँ बाप को अपने पास पाया मगर वो बख्बत है, यानी कि अपने माँ बाप को राजी नहीं करा, वो जो है मतलब वो माँ बाप को राजी नहीं करा, ये क्यों नहीं करा, क्योंकि इसके दिल में अल्लाह मालिक है ये नहीं उतरा। अल्लाह मालिक है जब बंदे के दिल में उतर जाता तो ये माँ बाप जो अल्लाह पाक ने हमें अमानत दी वो अमानत को अच्छी तरह से अदा करेगा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जो है एक शख्स हाजिर होता है और कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे परमिशन दीजिए, यानी कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, यानी कि मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। फिर इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे वालिद ये जिंदा है? तो इस पर वो शख्स कहते हैं हाँ हुजूर मेरे वालिद जिंदा है। तो कहा जाओ उनकी खिदमत करे, यहाँ देखिए ये आप जहाँ जाओ वहां पे जाके उनकी खिदमत करे, यही तेरा जिहाद है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि माँ बाप की खिदमत करना ये क्या है, जिहाद के यानी कि जिहाद से बताया गया है। तो ये जिहाद करे जैसा है, यानी कि माँ बाप की खिदमत करना ये जिहाद के तहे है। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
فرما رہے. اب دیکھیے آج کل کیا ہو گیا ہے، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، ماں باپ کو ہم ماں باپ جو ہے اتنا تڑپتے ہیں، اتنا تڑپتے ہیں. آج ہم ہمارے ماں باپ کو چھوڑ دیے، ہم دیکھیے ماں باپ کو چھوڑ دیے، جس میں اللہ کی رضا ہے اس کو ہی چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا کی محبت میں لگ گئے. ہمارے نفس جو ہمیں نفس ابارتا، ہمارا خواہش جو ابارتا، اس کے پیچھے لگ گئے. اور اس کے پیچھے کیوں لگے؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ مالک ہے بلکہ دل میں نہیں اترا. جب اللہ مالک ہے جب دل میں اترتا تو بندہ امانت کو اچھی طرح سے ادا کریں گا، کیونکہ یہ امانت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہمیں. جب ہم یہ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ مالک کے جب دل میں اتاریں گے، جب یہ امانت اللہ پاک ہمیں پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جزا بھی دے گا. جب ہم اللہ مالک کے جب دل میں اتاریں گے تو ہم سزا پائیں گے. ہم دیکھیے اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے اندر جو ہے پورا جو ہے پورا اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ ہمیں ماں باپ کی اگر ہمیں فرما بردار، اگر ہمیں جو اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے. یہ امانت کو ادا کرنا چاہیے. یہ امانت کو بندہ کب ادا کرے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ مالک ہے اترے گا تو بندہ یہ دیکھے گا کہ میرے پاس جو کچھ بھی یہ میری ملک نہیں ہے، یہ اللہ کی ملک ہے. یہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ پاک نے مجھے تحفہ نہیں دیا ہے، اللہ پاک مجھے یہ امانت دیا، اور یہ امانت کے بارے میں اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا تو یہ امانت کو اچھی طرح سے ادا کرے گا. تو ہمارے دل میں اللہ مالک ہے یہ اتارنا ہے. یہ اتاریں گے تو ہم ہمارے ماں باپ کی صحیح طریقے سے ہم جو ہے خدمت کریں گے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ ایسا رشتہ ہے اس میں حسد ہی نہیں رہتا ہے. یعنی کہ ماں باپ دیکھیے، اگر دیکھیں گے، اگر ہم ماں کیا چاہتی ہے؟ بچہ جو ہے اچھی ترقی کرے. باپ کیا چاہتا ہے؟ بچہ میرا اچھا ترقی کرے. اگر ہم کون سے بھی رشتے اگر دیکھ لیے ہماری دنیا میں، اگر ہم کون سا بھی رشتہ دیکھ لیے، یا بھائی بہن کا دیکھ لیا، یا دوستوں کا دیکھ لیا، یا بیوی کا دیکھ لیا، شوہر کا دیکھ لیا، کون سا بھی رشتہ دیکھ لیے، اگر تھوڑا اگر اٹھ کے دکھے، پلوں سے اٹھ کے دکھے تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ حسد فیل ہوتا. مگر ماں باپ کا رشتہ ایسا رشتہ ہے، اپنے بچوں کو اپن سے زیادہ دیکھنا چاہتے. یہ ایسا رشتہ ہے، یہ اس میں حسد نہیں ہوتی ہے. تو ہم دیکھیے اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی امانت اللہ پاک نے دیا ہے، وہ امانت کو ہم اچھی طرح سے ادا ہی نہیں کر رہے. وہ ادا کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں جو محبت جو اللہ مالک ہے اتارنا ہے وہ اتارے ہی نہیں ہے. جو اللہ مالک ہے بندے کے دل میں اترتا تو بندہ امانت کو اچھی طرح سے ادا کرے گا. اور دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ جو ہے اپنے جو ہے آپ جو ہے حضرت اویسی خنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کر فرما رہے تھے. اور جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے جو ہے یعنی کہ آپ جو ہے قرن کی طرف، یعنی کہ یمن کی طرف جو ہے آپ نا جو ہے رخ کر جو ہے لمبی سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رحمان کی خوشبو آ رہی ہے. تو پھر ایک بار جو ہے صحابہ اٹھ کر کہتے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو آ رہی ہے، یعنی کہ آپ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ خوشبو آ رہی ہے، اب جو ہے آپ اتنا تڑپ رہے ہیں، آپ اتنا تڑپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. وہ آخر کون ہے؟ وہ آپ جسے اتنا پیار کرتے ہیں وہ آخر کون ہے؟ بول کر صحابہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے فرماتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر جو ہے صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ وہ کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یمن سے خوشبو آ رہی ہے، رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے کہتے ہیں. پھر جو ہے صحابہ اس میں سے ایک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یمن کے طرف اتنی محبت کرنے والے ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، یمن سے یہاں تک نہیں آ سکتے؟ یمن سے یہاں تک نہیں آ سکتے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے حبشہ سے آ گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فارس سے آ گئے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے روم سے آ گئے. اب وہ یمن سے نہیں آ سکتے؟ یعنی کہ آپ اتنے نزدیک رہنے کے باوجود بھی آپ یمن سے نہیں آ سکتے؟ یعنی کہ حضرت اویسی قنی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے صحابہ سے فرما رہے کہ رحمان کی خوشبو آ رہی. پھر صحابہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو یہاں سے وہاں سے آ گئے پر یہ تو یمن کی طرف ہے، اتنی نزدیک رہنے کے باوجود بھی آپ کی طرف نہیں آ رہے، اتنا پیار کرتے پر آپ کی طرف نہیں آ رہے. پھر اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں آ سکتا ہے کیونکہ وہ بوڑھی نابینا ماں کی خدمت کر رہا ہے. یعنی کہ دیکھیے آپ بوڑھی ماں کی جو ہے نابینا ماں کی جو ہے خدمت کریں.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بوڑھی ماں کی جو ہے نابینا ماں کی جو ہے خدمت کر رہا ہے اسے جو ہے آنے نہیں دیتی ہے، یعنی کہ وہ جو محبت ہے، یعنی کہ وہ جو خدمت ہے، جو بوڑھی ماں کی جو خدمت ہے وہ خدمت اسے میری طرف آنے نہیں دیتی ہے۔ اور آپ جو ہے حضرت اویسی قنی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ جو ہے ایک خیر تابعین کا، یعنی کہ جو تابعین کے ساتھ تابعین کو یعنی کہ جو صحابہ کو دیکھتے ہیں انہیں تابعین کہتے ہیں، وہ خیر تابعین ہے۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کو یاد کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تڑپ رہے ہیں آپ کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی جائے اویسی قنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہ کہنا کہ یہ امت کی بخشش کی دعا کرے، یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اس واقعے سے میں کیا پتا چل رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت اویسی قنی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے جو محبت میں جو تڑپ رہے ہیں، پر وہ آپ یہاں پہ نہیں آ سک رہے، کیوں نہیں آ سک رہے؟ کیونکہ آپ اپنی بوڑھی ماں کی جو ہے خدمت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جب اویسی قنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملو تو جو ہے اپنی بخشش یعنی کہ امت کی بخشش کے لیے دعا کرائے، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں ایک جملہ، یہاں پہ ایک چیز کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دیکھیے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزانہ اپنی والدین کے لیے یعنی کہ والد یا ماں باپ کے لیے دعا کرے، جب والدین زندہ ہو یا تب بھی فوت ہو جائے تب بھی جو ہے دعا کرے، یہ عادت بنا لے، یعنی کہ ساری زندگی اس کے جو ہے رزق میں برکتیں ہی برکتیں ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کی اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی کہ چاہے وہ فوت ہو جائے چاہے وہ جو ہے زندہ ہو، تو اگر وہ ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ جو ہے اس کی زندگی میں جو ہے برکتیں برکتیں لٹاتا ہے، یعنی کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک امانت، وہ امانت اتنی بڑی امانت وہ اللہ پاک نے جو دیا، اگر وہ ادا کر رہا ہے تو زندگی میں بھی برکتیں برکتیں میری کیا ہو رہا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرے تو اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر رہا ہے، اور اللہ اور جو ہے اپنے زندگی میں برکتیں برکتیں حاصل کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ آج فی زمانہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو رشتہ جو امپورٹنٹ دینا چاہیے، جو رشتے کو جو امپورٹنٹ دینا چاہیے، وہ رشتے کو ہم جو لات مارتی ہے، اور ہم آج کیا کر رہے ہیں، ہر رشتے کو امپورٹنٹ پریورٹی دے رہے ہیں، اور وہ پریورٹی اس لیے دے رہے کیونکہ ہم جو مالک کا ملک ہے وہ ملک کی جو مالک بن گیا، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو مالک ٹھہرا لیے، وہ مالک ٹھہرانے سے ہم وہ رشتوں کو صحیح طرح سے نہیں، صحیح طریقے سے ہم ادا نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں رشتوں کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے، اور رشتوں کو کیسے اچھی طرح سے ادا کریں گے؟ جب ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی، یعنی کہ اللہ مالک ہے، جب اترے گا، جب بندے کے دل میں جب اترے گا تو اس کو احساس ہوگا اللہ پاک نے مجھے یہ امانت دی ہے، یہ امانت کو میں اچھی طرح سے ادا کرنا ہے، یہ امانت کو اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ مجھے تحفے میں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت دی، تو یہ امانت کو اللہ پاک کی مرضی سے استعمال کرے گا اور جزا بھی پائے گا۔ اللہ مالک ہے، دل میں اتارنا ہے، جب اللہ مالک ہے بندہ جب دل میں اتارے گا تو بندہ جو ہے جزا پائے گا، اگر بندہ اللہ مالک ہے جب دل میں نہیں اتارے گا تو جو امانت جو ماں باپ ہے وہ ماں باپ کو اپنی مرضی سے ادا کرے گا، جب اپنی مرضی سے ادا کرے گا تو کیا ہوگا، اسے سزا ملے گی، یعنی کہ وہ جہنم ہوگا، اور وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا، کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ وہ ماں باپ کو راضی نہیں کیا، ماں باپ کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اب ماں باپ کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، تو ہمیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ مالک نہیں اترا، ہمیں اللہ مالک ہے یہ اتارنا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے اور حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہے اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش دعائیں کرے گا اسے بھی بخش دے، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ آپ دعا کریں، کیا دعا کریں؟ اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے اور ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور قیامت تک جو بھی ہم دونوں کے لیے دعا کرے گا ان کے لیے بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے، یعنی کہ ان کی بھی مغفرت کر دے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک تابعین تھے، یعنی کہ جو صحابہ کو دیکھے ان کو تابعین کہتے ہیں، آپ تابعین تھے تو آپ دعا کر رہے تھے، تو ایک جو شخص آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی تو دعا کر رہے ہیں، وہ تو صحیح بات ہے، سمجھنے آ رہا ہے، پر آپ ان کی ماں کے لیے یہ ہمدردی کو آپ کے اندر جاگی بول کے پوچھتے آپ،
پھر آپ کہتے ہیں، آپ پھر یہ سناتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب مطلب کہ آپ نے کہا کہ جب میں کوئی بھی اگر میرے لیے اور میرے ماں کے لیے جو دعا کرے گا، یعنی کہ بخشش کی دعا کرے گا، میں اس کے لیے بھی جو ہے آپ نے دعا فرمائی۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیے، آپ یہاں پہ جو ہے پھر وہ بات دہراتے ہیں اور دوہرا کر کہتے ہیں کہ میں اپنی بخشش اللہ سے جو ہے پکی کروا رہا ہوں، یعنی کہ اللہ کی رحمت کو دعوت دے رہا ہوں۔ یعنی کہ دیکھیے آپ نے کیا دعا کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی کہ اللہ پاک سے آپ نے کیا دعا کی کہ اے اللہ پاک ابو ہریرہ کو بھی بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بھی بخش دے، اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ یعنی کہ وہ جو تابعین تھے انہوں بھی جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں کہ ان دونوں کو بخش دے، یعنی کہ انہوں نے دعا کی اور انہوں نے یہ دعا کر، یعنی کہ ماں کی دعا، ماں کے لیے جو بندہ دعا کرتا ہے، جب والدین کے لیے یعنی کہ ماں باپ کے لیے دونوں کے لیے بھی جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، اور دیکھیے ایک مرتبہ حضرت اویسی خنی رضی اللہ عنہ کا جو ہم واقعہ دیکھ رہے تھے اسے کنٹینیو کرتے ہیں کہ حضرت اویسی خنی رضی اللہ تعالی جو ہے آپ کو جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی تم جو ہے اویسی خنی رضی اللہ تعالی سے ملو، جو ہے ان سے جو ہے بخشش کی دعا کروا لینا۔ تو جو ہے ایک مرتبہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جو ہے آپ سے ملتے ہیں۔ جب آپ سے ملتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سلام کہنا۔ تو آپ جب یہ سنتے ہیں تو آپ کے آنکھ سے جو ہے آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے تھے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اس لیے نہیں ملے، کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ آپ ماں کی خدمت میں تھے۔ اور دیکھیے ماں کی خدمت میں تھے، اور جو ماں کی خدمت میں ہوتا ہے یا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں، تو یعنی کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر رہا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر رہا ہے۔ تو دیکھیے ماں باپ بہت بڑا سایہ ہے، یہ سائے کو ہم ضائع نہیں جانے دینا۔ ہم یہ سائے کو ہمارے، اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہے تو ان کے لیے ان کی جو ہے خدمت کرے، ان کا حکم کو مانے، ان کی فرما برداری کرے۔ جس کے ماں باپ کا سایہ سر پہ سے اڑ گیا ہے ان کے لیے دعائیں کرے، ان کی بخشش کی دعائیں کرے۔ جس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ حضرت اویسی قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے آپ دونوں، آپ حضرت عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ جب سنتے ہیں، سن کر جو ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں کہ میرا نام میرے آقا نے لیا ہے، میرا نام میرے آقا نے لیا، بلکہ آپ بہت روتے ہیں۔ پھر آپ دونوں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب اتنی محبت کرتے ہیں تو آپ ملنے کیوں نہیں آئے؟ پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر آپ بات کو پلٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ بتا سکتے ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے ابرو مبارک ملے ہوئے ہیں یا اہلدہ ہے؟ تو پھر دونوں جو ہے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے سنتے ہیں، آپ دونوں کو تو پتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی تو بتا دو۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جب ہم دور سے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک جو ہے ملے ہوئے دکھتے ہیں، جب ہم نزدیک جائیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے ابرو مبارک اہلدہ دکھیں گے۔ یعنی کہ دیکھیں آپ دیکھے بھی نہیں، پر آپ دیکھیے یہاں پر بیٹھ کر نبی کا دیدار۔ تو دیکھیے جو بندہ ماں باپ کی خدمت میں ہوتا ہے اس سے جو ہے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے نبی بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی راضی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے راضی کر، تو ہمیں جو ہے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہم یہ کریں گے تو ہم جو ہے یہاں پہ بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے ہمیں، یہ نہیں کریں گے تو ہم جو ہے یہاں پہ بھی ہماری دنیا بھی بگڑ جاتی ہے اور آخرت بھی ہماری بگڑ جاتی ہے، اور ہم جو ہے جہنم میں دھکیل دیا جائیں گے، جہنم میں ہمیں دھکیل دیا جائے گا۔ اور جو ہے ایک مرتبہ جو ہے حضور اور ایک واقعہ دیکھتے ہیں حضور بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ جو ہے اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ یا اے میری ماں، میرے حق کو آپ جو ہے، میرے حق کو یعنی کہ ماں میں تیرے حق، یعنی کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ماں جو تیرے حق ہے تو مجھے معاف کر دے، جو اللہ کے حق ہے میں اسے تلاش کر کے جو ہے میں اللہ کے حق کو جو ہے یہ معاف کروا دوں گا، بول کر جو ہے آپ اپنے گھر سے جو ہے نکلتے ہیں۔ اور آپ جو ہے 12 سال تک جو ہے آپ جنگل میں پھرتے رہتے ہیں۔ تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر کی طرف جب آتے ہیں، یعنی کہ گھر کی طرف وہاں سے راستے سے جاتے رہتے ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ گھر یہاں نزدیک ہے، میں میری ماں سے ملنے کر جاؤں گا بول کر، یہ جو واقعہ ہے حضور بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، حضرت بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ جو ہے اپنے ماں کے گھر، مطلب یعنی کہ گھر کی طرف آتے، گھر کی طرف آ کر جو ہے آپ ٹھہر جاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے۔ اب دیکھیے رات کا وقت ہوتا ہے، آپ جو ہے یہ سوچتے ہیں اگر میں میری ماں کو جو ہے اگر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا
تو میری ماں کو تکلیف ہوگی، وہ نیند میں سے اٹھ جائے گی۔ یعنی دیکھیے اللہ والوں کی سوچ دیکھیے کتنی باریک سوچ ہے۔ آپ دیکھیے آپ وہاں پہ دروازے کے پاس ٹھہرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں اگر میں میری ماں کو کھٹکا ماروں گا تو میری ماں اٹھ جائے گی۔ میں نے تو اتنے سال تو میری ماں کی خدمت نہیں کرا، اگر میں ماں کو جھٹکا مارے تو ماں کو تکلیف ہو جائے گی۔ دیکھیے کتنی باریک سوچ۔ پھر جو ہے آپ ٹھہر جاتے دروازے کے پاس، آپ کی ماں جب اٹھے گی تو جب دروازہ ماروں گا آپ سوچتے ہیں۔ پھر جو ہے تہجد کا وقت ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں جو ہے کریلے ہوتے تھے، پانی اگر گیا تو پتہ چلتا تھا۔ تو آپ وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی پانی ریلے گھر سے جو ہے ریلے میں سے پانی جا رہا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ میری ماں اٹھ گئی۔ آپ جو ہے دروازے کی طرف جاتے ہیں، جب دروازے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی ماں جو ہے اللہ پاک سے تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ جو ہے اپنی ماں آپ کی ماں جو ہے اللہ پاک سے دعا کرتی ہے، یا اے اللہ میرے بیٹے باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے اے جو ہے میں نے میرے حق کو جو ہے میں نے معاف کر دیا ہے، یعنی کہ میرے حق جو ہے میں نے میرے حق کو جو ہے میں معاف کر دیا ہوں۔ مطلب کیا آپ اپنی ماں جو ہے دعا کر رہی ہے، اللہ پاک سے یہ دعا کر رہی ہے کہ میرے حق تو میں نے معاف کر دیا ہے، اے اللہ تو بھی تیرے حق جو ہے معاف کر دے، یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھیے اس کے حق کو معاف کر دے بول کر جو ہے آپ دعا فرماتی ہے۔ جب آپ یہ بات سنتی ہے، جب یہ آپ بات سنتے ہیں، یعنی کہ آپ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ جب یہ بات سنتے ہیں، آپ دروازہ کھٹکھٹاتے، آپ جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آپ کی ماں جب دروازہ کھولتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنی ماں کے قدموں میں گر جاتے اور رونے لگتے، اور آپ کہتے ہیں کہ جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کر رہا تھا، جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کر رہا تھا، وہ تو رب میرے ماں کے پاس ہے، ماں کی دعاؤں میں ہے۔ اللہ کی رضا ہی ماں کی رضا میں ہے، یعنی کہ ماں کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے۔ یعنی کہ ہر چیز جو ہمیں جو زندگی میں جو اگر زندگی میں کامیابی چاہیے تو ماں کے قدموں میں ہی کامیابی ہے۔ زندگی اگر ہمیں جو ہے دنیا میں بھی کامیابی چاہیے، آخرت میں بھی کامیابی چاہیے، ماں کے قدموں میں ہی ہے۔ ہم ماں کو ہم لائٹ لے لیے، یہ جو ہم جو لائٹ لے لیے، یہ کیوں لائٹ لے لیے، کیوں ایزی لے لیے، کیونکہ ہم نے جو ہے اصل حق کو ہی نہیں پہچانا، اللہ کو ہی نہیں پہچانا۔ جب اللہ کو پہچانیں گے تو اس سب میں بڑی جو امانت ہے وہ امانت کو ادا کریں گے۔ اللہ مالک ہے، جب بندے کے دل میں اترے گا تو بندہ کیا کرے گا، یہ امانت کو بھی اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرے گا۔ آج ہمارا یہ زمانہ اس لیے نافرمانی میں ہے کیونکہ بندہ کیا کرے گا، بندہ یہ کرا کہ بندہ دنیا کی محبت میں لگ گیا، بندہ جو ہے نفس کی محبت میں لگ گیا، بندہ جو ہے خواہشات کی محبت میں لگ گیا۔ یہ لگنے سے کیا ہو گیا، بندہ جو اپنے پاس جو امانتیں ہیں وہ امانت کو اپنی ملک سمجھ رہا، اپنی ملک سمجھ کے وہ اپنی طرح سے استعمال کر رہا ہے۔ جب چاہے جب ماں کے باپ کے ساتھ جیسا بات کرنا ہے، جیسا بات رہنا ہے، جیسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، یہ سب کر، یہ کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ مالک ہی اترا ہی نہیں۔ جب اللہ مالک اترے گا تو ماں باپ کی فرمانبرداری کرے گا، ماں باپ کو راضی کرے گا۔ اب دیکھیے آپ نے کیا کہا، میں تو جس رب کو 12 سال میں جنگل میں تلاش کیا تھا وہ رب تو میری ماں کے پاس ہے۔ ماں کو راضی کریں گے تو اللہ کو راضی کریں گے۔ تو دیکھیے آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم دنیا میں ہر رشتے کو راضی کر رہے ہیں، ہر چیز کو راضی کر رہے ہیں، مگر جو راضی نہیں کرے وہ ہم ہمارے ماں باپ کو راضی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ماں باپ کو راضی کس لیے نہیں کرے، کیونکہ ہم اللہ کو مالک جانے ہی نہیں۔ اللہ کو جب بندہ مالک جانتا، جب بندہ کیا کرتا، جو اللہ پاک نے امانتیں دی وہ امانت کو اچھی طرح سے ادا کرتا ہے۔ تو ہمیں اچھی طرح سے ادا کرنے کے لیے ہمیں علم لا الہ سیکھنا ضروری ہے۔ یہ سیکھیں گے، اللہ مالک ہے جب اتاریں گے تو ہم امانتوں کو اچھی طرح سے ادا کریں گے۔ اللہ پاک جو ہے قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا فرماتے ہیں، تیرے رب نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، نہ ان کو جھڑکنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے ساتھ والدین کو رکھ دیا، یعنی کہ اللہ پاک اللہ کے ساتھ جو ہے یہاں پہ والدین، یعنی کہ جس کے والد ناراض، جس کے والدین ناراض اللہ تعالیٰ ناراض، جس کے والدین راضی اللہ تعالیٰ راضی۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کیا بتا رہا ہے، ایک ہی ہمیں چاہیے کہ ہمارے ماں باپ جب بوڑھاپے پہ پہنچ جائے، آج یہ حال ہو گیا ہے کہ جب جوان ہوتے، جب ہمارے ماں باپ ہمیں جو ہے جیسا مطلب اچھا ٹریٹ کرے تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا رہتے، ہم یعنی کہ وہاں پہ فائدہ دیکھ رہے ہیں نا، ہم یاد دیکھ رہے ہیں، ہم وہاں پہ ارے ان کو اگر ہم اچھا دیکھیں گے تو انہوں ہم کو اچھا دیکھتے ہیں، یعنی کہ ہم وہاں فائدہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ہم یہاں پہ بھی مالک بن گئے۔
جب بوڑھاپے پہ آ جاتے تو ہم کیا کرتے، انہیں بوڑھے ہو گئے چلو ان کا کیا ہے، آج فی زمانہ ایسا ہو گیا کہ لوگ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آج کیا ہو رہا ہے، بوڑھے ہو جا رہے ہیں تو پھینک دے رہے ہیں، یہاں ڈال دے رہے ہیں، آرفنیج میں ڈال دے رہے ہیں، پوچھ رہے بھی نہیں، کر رہے بھی نہیں۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے رہے، کیا بتا رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ جب بوڑھاپے پہ پہنچ جائے تمہیں چاہیے کہ انہیں جو ہے اف بھی نہیں کہے، اف بھی نہیں کہنا ہے ہمیں، اف بھی نہیں کہنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان سے نرم لہجے میں بات کرنا ہے۔ اب ایک اللہ والے فرماتے ہیں، اف کا ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیے ہم صاف ستھرے ہیں، ہم اتنا صاف ستھرے انسان رہتے نا، صاف ستھرے انسان کیسے رہتے، پورے پاک رہتے، پورے اس کے اوپر کچھ بھی مٹھی نہیں رہتی، غلط نہیں رہتی، تو ایک ہوا میں اڑتے ہوئے آ کے جو ہے غلط ان کے ہاتھ پہ یا پیر پہ کہیں بھی بیٹھ گیا تو ہم کیا کرتے، چھوٹی پھونک مارتے، نہیں پھونک مارے تو کیسا ہوتا، پھونک مارے تو پھر چلے آتا وہ غلط جو بھی بیٹھتی، تو ہم پھونک مارے تھے نا، ویسا پھونک جو ہلکا پھونک مارتے نا، وہ ہلکا پھونک بھی نہیں مارنا، ہلکا پھونک مارتے نا، ہلکا پھونک مارے تو کیا ہے، اتنا بھی اف نہیں کہنے کا ہے ہم کو، اتنا بھی اف نہیں کہنا ہے اپنے ماں باپ کو۔ اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اب جو ہے ان کو جو ہے ہمیں اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں جب ان کے کپڑے چینج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اسمیل آتی ہے، ٹھیک ہے، اب فطرت انسان کی فطرت انسان ہے بھائی، اب اسمیل سے جو ہے، اب والدین سے تو والدین کو تو وہ جو ہے وہ والدین کو وہ جو اسمیل آ رہی ہے اس کو ناپسند کرتا ہے، والد کو والدین کو جو ہے پسند فرماتا ہے، پر جو اسمیل آ رہا ہے اس کی مطلب اس کی جو اسمیل آ رہی ہے اس کو ناپسندیدہ کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے بندہ، جو ہے اپنے ناک پہ جو ہے کپڑا لگا دیتا ہے، وہ کپڑا بھی نہیں لگانا ہے کہہ رہے ہیں اللہ والے کیا فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا بھی نہیں لگانا، کیوں نہیں لگانا، اگر لگائے تو والدین یعنی کہ باپ ہو یا ماں، اب جب یہ دیکھے گی تو ان کے دل میں تکلیف ہوگی، ارے میرے بچوں کو دیکھو کتنی تکلیف ہو رہی، بلکہ اب وہ تکلیف ہونے تو ماں باپ دیکھو، ماں باپ کو بچوں کو تکلیف ہوئی تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی، تو وہ تکلیف بھی رہتا ہے، اتنا بھی اف نہیں کہنا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا دیا کہ ہمیں اف بھی نہیں کہنا ہے، جب بوڑھے پہ پہنچ جائے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب بوڑھے پہ آ جائے تو والد ہو ماں ہو یا باپ ہو، ہمیں چاہیے کہ ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، جو خدمت کریں گے ان کے دعائیں بھی قبول ہوگی، ان کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں، وہ جو برکتیں ہی برکتیں لٹائے گا۔ اب دیکھیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ جو ہے ساری زندگی جو ہے اپنی والدین یعنی کہ حضرت فاطمہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرما بردار، آپ دیکھیے جہاں پہ قرآن کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی دیکھیے ساری زندگی اپنے والدین یعنی کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے، اب دیکھیں یہاں پہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ساتھ میں جو ہے کھانا بیٹھ کر نہیں کھایا ہے، اب آپ جو ہے حضرت سیدنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج میرے ساتھ جو ہے آپ کھانا بیٹھ کر کھاؤ، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ نہیں سکتا، تو اس پر آپ فرماتے ہیں یعنی کہ وجہ کیا ہے، یعنی کہ آپ کی امی جان کہتی ہے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اے میرے بیٹے اس کی وجہ کیا ہے، پھر آپ فرماتے ہیں اے امی میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لقمے کے طرف آپ کی نظر پڑ جائے، اور میں انسان ہوں، یعنی کہ میں اس وجہ سے یعنی کہ میں جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے اس لقمے کی طرف بڑھا دوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ وہ لقمے کی طرف، آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اگر اس لقمے کی طرف میرا ہاتھ بڑھاؤں تو یہ ارادہ مطلب یہاں پہ دیکھیے آپ کے ماں کے ساتھ جو ہے یعنی کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے کھانا تناول اس لیے نہیں کریں، یعنی کہ اس لیے نہیں کریں کہ جب آپ کی نظر وہ لقمے پہ پڑے گی پھر میں بھی وہی لقمے پہ نظر کروں گا، جب میں لقمہ جب میرے اندر ڈالوں گا تو یعنی کہ یہاں پہ میں آپ کی نافرمان یعنی کہ میں یہاں پہ آپ کی رحمت یعنی کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں گا، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے میں غافل ہو جاؤں گا۔ مطلب بات اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چل رہی ہے کہ آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امام حسن جہاں پہ قرآن کی بات ہوتی ہے وہاں پہ اہل بیت ہوتے ہیں، یعنی کہ قرآن اور اہل بیت علیحدہ نہیں ہوتے، جب قرآن کی بات ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیے ماں باپ کو اف نہیں کہنا ہے، اب یہاں پہ دیکھیے آپ لقمہ ساتھ میں اس لیے نہیں کھا رہے کہ لقمے پہ اگر میری نظر پڑی آپ کی بھی وہی نظر پڑی، اگر میں وہ لقمہ میرے اندر ڈال دوں گا تو میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں گا، تو دیکھیے ایک لقمے کے لیے اتنا سوچ رہے، یعنی کہ دیکھیے کیا اہل بیت جو ہوتے ہیں قرآن پر ان کا ثابت قدم ہوتا ہے، تو آج
हमारा हाल देखिए, आज हमारे माँ-बाप को हम जो चाहे बक देते, हमारे माँ-बाप को हम ईज़ी ले लेते, हमारे माँ-बाप को हम जो है ऐसा ईज़ी ले लेते कि हम हमारे माँ-बाप को तो खाए, खाना नहीं खाए, कुछ भी नहीं, हम हमारा देखते। ये क्यों देख रहे हैं? हम हमारा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे दिल में अल्लाह मालिक है, हम ये नहीं उतारे। ये अल्लाह मालिक है, हमारे दिल में उतारना है। ये डालेंगे तो हमारे पास जो अमानत है, वो अच्छी तरह से हम अदा कर सकेंगे। ये अदा करने का है हमें, ये अमानत जो अल्लाह पाक हमें पूछेगा, अल्लाह ताला हमें पूछेगा, जो हम जब हम अल्लाह की मर्ज़ी से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम जज़ा पाएँगे। अगर हम अल्लाह की मर्ज़ी के तहत हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम सज़ा पाएँगे। और एक वाक़या रखती हूँ कि एक मर्तबा जो है एक सहाबी यानी कि एक सहाबिया थे, आपके जो है शौहर यानी कि शौहर जो है विसाल के वक़्त था, आपका विसाल का टाइम था, तो आप जो है मतलब बहुत बड़ी तकलीफ़ शदीद तकलीफ़ में थे आप, यानी कि विसाल का वक़्त था, आखिरी लम्हात थे, बहुत शदीद तकलीफ़ में थे आप। तो फिर जो है आप क्या करती है, आप सहाबिया है, आप क्या करती है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जो है भेजती है, किसी को भेजती है, अपने गुलाम को भेजकर कहती है कि ऐसा जो है मेरे जो है शौहर का जो है ऐसा-ऐसा मसला है कि आप बहुत तकलीफ़ में हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, सहाबा को कहते हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला सबको जो है कहते हैं कि जाकर जो है उनके पास जाए, जाकर जो है कलमा पढ़े। तो जो है जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं, जब कलमा पढ़ते हैं तो आपकी ज़बान पे कलमा नहीं आता है। आप जब आपके ज़बान पे कलमा नहीं आता है, फिर आप जो है फिर जो है फिर ये बात जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाकर बताई जाती है कि जो इनके ज़बान पर जो है कलमा जारी नहीं हो रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, आप जो है आप खुद जो है आप उनके घर आते हैं, वो सहाबी रसूल के घर पर आते हैं, घर पर आकर कहते हैं, देखते हैं कि कलमा जारी नहीं हो रहा है। फिर आप कहते हैं, क्या इनकी माँ ज़िंदा है? तो फिर जो है पता चलता है कि हाँ, उनकी माँ ज़िंदा है। तो फिर जो है फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साहबा को कहते हैं कि जाओ जाकर जो उनकी माँ को कहो कि यहाँ आने के लिए, अगर वो नहीं आ सकती है तो मैं खुद वहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पे देखिए बड़ों का एहतराम भी बता रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ पे बड़ों का एहतराम ये नहीं बता रहे कि मैं बड़ा हूँ मेरे पास आना, पर यहाँ पे देखिए मैं खुद जाऊँगा। आज हमारा हाल ये हो गया है कि हम कुछ 2 पैसे कमा लेते, 2 हम ज़िंदगी में थोड़े थोड़ा जो हम जो है स्टेप्स बढ़ जाते तो हम क्या करते, उन्हों मेरे पास आना, मैं बड़े एज में बड़ा हो तो क्या, छोटा है तो क्या, उन्हों मेरे पास आना बोल के बोलते। आज देखिए यहाँ पे देखिए बड़ों का अदब बताया जा रहा। और देखिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है इस जो है इस मैसेज को जो है अपने सहाबा के से जो है उनकी माँ की तरफ भेजते हैं। फिर उनकी माँ को जब ये बात पता चलती है कि जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है आपको बुलाए हैं, फिर आप कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझे याद करे तो मैं नहीं जाऊँ? तो फिर आप जो है उठकर जो है आप वहाँ पर पहुँचती है। फिर आप देखिए यहाँ पे देखिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपको फरमाते हैं, यानी कि आपको कहते हैं कि ए माँ आपका यानी कि आप जो साहबा है उनके माँ से कहते हैं कि आपका बेटा कैसा है? यानी कि आपका बेटा कैसा है बोलकर जो है आपको पूछते हैं। तो सवाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके वालिदा यानी कि जो साहबे जो जो विसाल का वक़्त था उनके माँ से कहते हैं कि आपका बेटा कैसा है? यानी कि आपका बेटा मतलब कि आपका बेटा कैसा है? फिर आप फरमाती है आपकी माँ कहती है कि वो जो साहबा की माँ है वो कहती है कि ये नेकोकार है, ये रोज़दार है, ये नमाज़ें पढ़ रहा है। ये जो है बड़ा नेक इंसान है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये बताओ कि आपके साथ कैसा है? यानी कि आपकी माँ से यानी कि जो सहाबा थे उनकी माँ से पूछते हैं कि ये बताओ कि ये आपके साथ कैसा है? तो फिर आप कहती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उससे नाराज़ हूँ। फिर इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्यों? क्या वजह है? फिर इस पर आप फरमाती है कि मैं इसलिए नाराज़ हूँ कि वो जो है अपनी बीवी को मुझ पर फ़ौक़ियत देता है। यानी कि अपनी बीवी को जो है मुझ पर तरजीह देता है। यानी कि मेरे से ज़्यादा अपनी बीवी को ही देखता है। मेरी बात नहीं मानता। यानी कि बीवी की बात मानता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को कहते हैं कि जाओ कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। फिर जो है आपकी वालिदा यानी कि जो सहाबा थे, उनकी वालिदा कहती है, "या रसूलल्लाह ये लकड़ियाँ किस लिए चाहिए?" तो फिर इस पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो आपका बेटा जो है, आपका बेटे ने जो है आपके बेटे को जो है मैं जलाना चाहता हूँ। फिर आप देखिए आप फरमाती है कि, "ए या रसूलल्लाह मेरे बेटे को मेरे सामने आप जलाएँगे?" तो फिर इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि अगर यहाँ पे नहीं जलाऊँगा तो ये जो है आगे
آگے جا کے اس سے بڑے گناہ میں جو ہے اس سے بڑے جو ہے گناہ میں، یعنی کہ اس سے بڑے جو ہے اگر آپ اسے جو ہے معاف نہیں کرو گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے جو ہے بیٹے کے بارے، مطلب وہ جو صحابی تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر میں اسے یہاں نہیں جلاؤں گا تو وہ جو ہے آگے جا کر اس سے بڑے اس میں جلے گا۔ تو پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نہیں معاف کرو گے تو اس سے زیادہ بڑے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے جو ہے یہ بخشی، یعنی کہ اپنے ماں سے کہہ رہے ہیں کہ تو آپ اگر اسے معاف نہیں کرو گے تو یہ آگے جا کر جو ہے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ تو پھر وہ آپ کی ماں کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہنا، آپ گواہ رہنا، میں نے اسے معاف کیا، اللہ گواہ ہے میں اسے معاف کیا، اللہ کے فرشتے گواہ ہے میں نے اسے معاف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ یعنی کہ جتنے بھی صحابہ تھے انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر جو ہے وہ صحابہ کے پاس جو ہے پھر کلمہ جاری کرو۔ پھر جب کلمہ جاری ہوتا ہے تو آپ کے جو ہے زبان پہ کلمہ جو ہے آ جاتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے۔ اور جو ہے ایک معراج کی رات میں جو ہے حدیث مبارکہ ہے، معراج کی رات میں جو ہے آپ معراج کی رات میں جو ہے کچھ لوگ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ تو وہ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جو ہے ماں باپ کو برا بھلا کہتے تھے، یعنی کہ دیکھیے ان کا حشر بھی یہاں بتایا جا رہا ہے، اور جو بندے ماں باپ کی خدمت کرتے ان کے بارے میں جزائیں بھی بتائی گئی ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ان کے بھی بارے میں سزائیں بتائی گئی۔ تو آج ہم دیکھ لیں ہم ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم ماں باپ کی جو ہے نافرمانی کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے یہ ہمارے زندگی کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ اب بندہ ماں باپ کی فرما برداری کب کرے گا؟ جب بندے کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی، جب بندے کے دل میں اللہ مالک ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگی تو بندہ یہ امانت کو اچھی طرح سے یہ ادا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے والدین کی رضا میں ہی اپنی رضا کو چھپایا ہے، تو ہم جب والدین کو راضی کریں گے تو اللہ کو راضی کریں گے۔ اور جو ہے آخری میں اور ایک واقعہ رکھتی ہوں کہ ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ دیکھیے یہ کیا ہے، والد کیا ہے، والدین کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، یہ بڑا سایہ ہے۔ اور یہ دیکھیے ہمارا ہم جو ہے اللہ پاک سے بہت بڑا شکر ادا کرنا کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے اتنی بڑے یعنی کہ اتنی بڑا امانت ہمیں دیا ہے، اب وہ امانت کو ہمیں اچھی طرح سے جو ہے ادا کرنا ہے۔ تو ہم دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو کہ امام الانبیاء ہے، وہ بھی جو ہے دیکھیے وہ بھی جو ہے ماں باپ کی جو ہے آرزو کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام سیدنا یعنی کہ ایک جو ہے آپ نے جو ہے حدیث لکھا ہے، وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز عشاء پڑھا رہے تھے، آپ جو ہے مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے، صحابہ بھی جو ہے آپ کے پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کے آنکھ جھلک اٹھی، یعنی کہ آپ کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے، اتنے آنسو بہنے لگے کہ صحابہ ابھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ پھر حضور نے روتے ہوئے کہا کاش آج میری ماں یا میرے باپ جو ہے زندہ ہوتے، ان میں سے ایک ہی زندہ ہوتے، اور فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آج میری ماں اگر زندہ ہوتی، میں لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے سے کام یاد آ جائے اور وہ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے میری بات تو سنو، لوگوں میں نماز توڑ کر پہلے میری ماں کی بات کو سنتا، یہ ماں یعنی کہ دیکھیے ماں کی بات کو سن لیتا۔ آج ہمارا حال دیکھیے، یہاں پہ دیکھیے اللہ کی بندگی میں ہی ماں کی بندگی ہے۔ اب دیکھیے وہاں پہ دیکھیے آپ میں عبادت کر رہے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ دیکھیے آپ کیا بتا رہے، ماں کا امپورٹنس کتنی ہے بتائیے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، آج اب دنیا کی کتنے بھی بڑے بڑے کام میں رہتے، اتنے بڑے بڑے کام میں رہتے، جب ماں اگر ہمیں بلائے، جب ماں ہمیں کال کرے تو ہم کیا کرتے، کٹ کر دیتے، ہم ماں کو جو ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ماں کو ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل میں یہ اللہ مالک ہے، یہ دترا نہیں، اور یہ ملک جو اللہ پاک نے دیا ہے یہ سب میں بڑی امانت، یہ امانت کو ہمیں سمجھا ہی نہیں، یہ امانت کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے ہم جو ہے اپنی
اپنی طرح استعمال کر رہے ہیں، اپنی طرح اپنی مرضی سے استعمال کریں، اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ہم دنیا میں بھی ناکامیاب رہ رہے ہیں اور آخرت تو ہماری ناکامیابی ہے۔ تو ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کو راضی کریں گے یہ تو ہم اللہ کو راضی کر سکیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، جس کی ماں جب دعا کرتی ہے اللہ پاک حجابات کے دروازے کھول دیتا ہے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں یہ برستی ہے۔ تو ماں باپ کی دعا میں رہنا چاہیے اور ہمیں بھی، ہمارا بھی حق ہے کہ ہمیں ماں باپ کو جو ہے راضی کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کو جو ہے ماں باپ کے حکم کو ماننا ہے۔ اب یہ سب چیزیں کب کریں گے؟ جب ہمارے دل میں اللہ مالک ہے اترے گا، تو جب یہ اترے گا تو ہمارے امانت کا احساس ہوگا، امانت کا جب احساس ہوگا تو ہم امانت کو اچھی اللہ کی مرضی کے تحت جو ہے ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں آخری میں یہی دعا فرماتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جو ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔